سرکار صادق آل محمد کا ایک ماننے والا، آپ کا ایک ساتھی کہہ لیجئے، جو اکثر امام صادق کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ ایک دن وہ امام صادق کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے اپنے غلام کو آواز دی۔ غلام نے اب آواز نہیں سنی، توجہ نہیں کی، بہرحال جو بھی ہوا، ایک مرتبہ آواز دی، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ جب اس نے آواز کا جواب نہیں دیا تو اس امام صادق کے ساتھی نے، ہمراہ شخص نے، اپنے غلام سے غصے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ولد الزنا، میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ جیسے نا یہ جملہ، یہ گندی گالی اس کی زبان پر جاری ہوئی کہ اے حرام زادے۔ امام صادق حیران رہ گئے اور امام نے اس سے کہا کہ تم نے کیا کہا اسے؟ کہا مولا زیادہ غصے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ شخص، وہ غلام مسلمان نہیں، مومن نہیں، بلکہ ہندوستان کے رہنے والا ایک بت پرست ہے، کافر و مشرک ہے، لہذا اگر میں نے اسے حرام زادہ کہہ دیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ مسلمان نہیں کہ جسے حلال زادہ کہا جائے۔ آپ حضرت نے فرمایا کہ ہر دین والا اپنے دین کے مطابق شادی و ازدواج و عقد و نکاح کو انجام دیتا ہے۔ اگر کوئی دین اسلام میں نہیں تو کیا تم اسے حرام زادہ کہو گے، ولد الزنا کہو گے؟ ہر کوئی اپنے طور و طریقے کے مطابق نکاح کو انجام دیتا ہے۔ تمہیں حق نہیں کسی کو اتنی بڑی گالی دینے کا، اس کی ماں پر تہمت لگانے کا۔ اور پھر امام صادق نے کہا کہ آج کے بعد تم میرے ساتھ نظر نہ آنا، آج کے بعد مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کے ساتھ وہ شخص کبھی نہیں دیکھا۔ سالوں سے امام کے ساتھ رہنے والا، حجت خدا کے ساتھ رہنے والا، ایک گالی کی وجہ سے امام حجت خدا اسے بے دخل کر دیتے۔ ابو الہما فرماتے ہیں کہ اس بات کو آپ معمولی نہیں لے سکتے کہ امام صادق نے کہا کہ آج کے بعد میرے ساتھ نظر نہ آنا، یعنی بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جب حجت خدا، معصوم امام، ولی خدا کسی کو اپنے دربار سے بے دخل کر دے، نکال دے، اس کا مطلب یہ کہ وہ جہنمی ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے واپس امام کی بارگاہ میں پلٹ کر نہیں آتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت سے، بہشت سے، مغفرت سے بے دخل کر دیا گیا۔ آپ کی اور ہماری بات نہیں ہو رہی کہ آپ اور ہم اگر کسی کو بے دخل کر دیں، کسی سے ناراض ہو جائے، کسی اپنے بزم سے اٹھا لے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اگر حجت خدا، وقت کا امام، اپنی دربار سے، اپنی صحبت سے کسی کو بے دخل کر دے تو اس کی دنیا آخرت سب تباہ۔ ایک گالی کی وجہ سے اگر کوئی بزم امام سے بے دخل ہو سکتا ہے تو ہم کیوں لاپرواہ ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری زبانوں سے کسی کے لیے کہیں گندے الفاظ تو جاری نہیں ہوتے؟ جب ایک گالی کی وجہ سے ایک شخص جو سالوں سے امام کے ساتھ ہو وہ بے دخل ہو سکتا ہے، تو اگر ہم دن میں کئی مرتبہ کسی کی توہین کرتے ہوں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، تو کیا وقت کے امام، امام زمانہ کی صحبت، ان کے بزم، ان کی نگاہوں سے ہم بے دخل نہیں ہو سکتے؟